26 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کے پاروں کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف، سورہ ذاریات کا کچھ حصہ تلاوت کی ہے۔ یہ تمام صورتیں بڑے احکام لیے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو صورتیں تلاوت کی اس میں سورہ فتح، جس کا آپ نے تذکرہ بھی بہت مرتبہ سنا ہوگا، اللہ کریم نے اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عظمیٰ عطا کی ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ کس فتح کے متعلق ہے؟ یہ فتح مکہ کے متعلق ہے۔ مکہ والے 1 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، تقریباً 1400 صحابہ احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ مکہ سے 35 کلومیٹر باہر حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر حضور کو زور زبردستی روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ ایسی داداگیری تھی مکہ والوں کی کہ مکہ میں طواف کبھی کسی کے لیے روکا نہیں جاتا تھا۔ وہاں دشمن بھی آتے تھے جن کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی، وہ ایام حرمت میں، حرمت والے مہینوں میں وہ آتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو مجبور کر دیا ان لوگوں نے کہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے۔ یہیں پر وہ صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مشہور ہے۔ یہ دونوں فریق کے درمیان ایک ایسا ایگریمنٹ بنا تھا جس کو دیکھ کر کے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونا کیا ہے۔ ان عقود میں، جو عقد میں جو لکھا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں احرام کھول کر واپس چلے جائیں گے مدینے۔ پھر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر آپ کے ہاں آئے تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ زور زبردستی کی ایگریمنٹ تھی۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو مان لیا تھا، حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت جو تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو بدر لڑ چکے تھے، احد لڑ چکے تھے، خندق ہو چکی تھی، بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کر چکے تھے، ان کو تو تجربہ تھا مکہ والوں سے لڑنے کا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دے دیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور نے منع فرمایا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جنگ کرنے سے حضور نے جو منع کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ روایت میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں۔ کہا ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عمر کئی صحابہ کے پاس گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر، تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی صلح ایسے کافروں سے دب کر کے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور اس کے بعد ان کا کندھا پکڑ کر کے ہلایا ان کو، حضرت عمر کو، کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر، اپنی عزت کو سنبھال کر بات کر، غیرت میں رہ کر کے بات کر، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، عام انسان نہیں ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے وہی شریعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں کہے۔ فرماتے ہیں اس دن دیکھا کہ صدیق اکبر کا ایمان کیا ہے۔ ہماری طبیعت مانے نہ مانے، رسول کا جو فیصلہ ہے وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد صلح تو ہوئی، اتفاق دیکھیں، اس وقت ابھی صلح مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک صحابی تھے جو مکہ سے جان چھڑا کر کے ان کے پاس آ گئے تھے، ان کو بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے، ان کو بہت مارتے تھے مکہ والے، جان چھڑا کر کے آئے، صحابہ کے درمیان آئے تو خوش ہو گئے، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے کہا ہمارا ایگریمنٹ ہے
کہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا تو آپ اسے واپس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دو۔ کس دل کے ساتھ بھیجتے مجھے بتائیں؟ وہ ایک مظلوم، مار کھا رہے ہیں مکہ میں، ساری چیزیں ہیں، صحابہ اکرام وہ مکہ کے کفار کے سامنے اڑ گئے کہ کوئی ان کو چھو کر کے دکھاؤ، لیکن فرمان رسول آ گیا، اے میرے صحابہ چھوڑ دو، ہم عہد کے پابند ہیں، ہم عہد و پیمان والے ہیں۔ تو مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا، وہ گئے، روتے روتے گئے، فریاد کرتے گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو صلح ہوئی، واپس تو مدینے آئے، تب یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھائے گا، بے شک کہ ضرور ضرور رسول آپ داخل ہوں گے مسجد حرم میں، وہ بھی امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں آپ آئیں گے۔ ہوا یہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا مکہ کے حالات دیکھنے کے لیے۔ حضرت عثمان مکہ والوں میں معزز تھے، ان کی لوگ عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت کی غرض سے آئے، تو وہاں جتنے کفار و مشرکین کے سردار تھے انہوں نے دیکھا اور کہا، عثمان تم سے ہماری دشمنی نہیں ہے، دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے نہیں دیں گے مکہ میں، اور رہی بات عمرہ کی، تم احرام کی حالت میں آئے ہو، احرام کی حالت میں حرم میں آ گئے مکہ میں، کہا تم چاہو تو اپنا طواف کر کے عمرہ مکمل کر لو اور جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، قسم خدا کی یہ احرام آخری سانس تک بھی باقی رکھنا پڑے تو رکھوں گا، بغیر میرے مصطفیٰ کی عمرہ نہیں کروں گا۔ وہاں پہنچ کر کے بھی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ویسے ہی چلے آئے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ لوگ یہ مکہ مدینے کی فضیلت میں ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، اصل عظمت مصطفیٰ ہے، یہ نہ ہو تو پھر خانہ کعبہ کے لاکھ چکر بھی کسی کام کے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اگر کوئی وہاں تک گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب اگر احرام کھولے گا تو اس پر دم واجب ہے، بکرا قربان کرنا پڑے گا، وہ سب منظور ہے ان کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے بغیر طواف کرنا منظور نہیں۔ واپس آ گئے، سال بھر نہیں گزرا تھا، 6 ہجری کا معاملہ ہے، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی طاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا، سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا اور خانہ کعبہ کو جو اور مسجد حرم کو جو پاک کیا، بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے، یہ فتح مکہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے
کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے، نور۔ ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے، اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ، پھر قرآن پڑھو، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ، سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں، اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت آئی ہے اس پر مجھے بات کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مسلمانوں، کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا، کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، اپنوں کے لیے اتنا سخت دل ہو گئے ہیں لوگ، بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، سلام کلام نہیں ہے، ملنے کی خواہش نہیں ہے،
اور وہی کفار و مشرکین کے ساتھ خوب بگاڑی جا رہی ہیں، ان کے آؤ بھگت کیے جا رہے ہیں، ان کے استقبال بھی چل رہے ہیں۔ یہ آیت کو الٹ کر کے رکھ دیا اس زمانے کے لوگوں نے۔ جو صحابہ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی رو رعایت نہیں کرتے تھے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو۔ آج ہی کے درس میں نے صبح بتایا، جنگ احد میں ابو عامر راہب، جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے، وہ راہب کے نام سے مشہور تھا، وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے، اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں پورا مدینہ میرا، جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ ہے، ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے، چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا، اے مدینے والو دیکھو میں آ گیا، میری تم بڑی عزت کرتے تھے، میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے۔ وہ بابا تھا مدینے کا، لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے، حضور کے آنے سے پہلے کی بات، اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے، مدینے سے۔ اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں ابو عامر راہب، ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو فاسق ہے، عدو اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں۔ اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے، حضرت حنظلہ، کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دے، میں اس کی گردن مار کے آؤں۔ جانتے ہیں یہ حنظلہ کوئی اور نہیں، اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، جو للکار رہا ہے میدان میں۔ حضور نے اجازت نہیں دی گردن مارنے کی، کہا مناسب نہیں لگتا کہ تم بیٹے ہو اور اپنے باپ کی گردن مار دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، لیکن جب وہ ابو عامر واپس گیا اپنی کفار مکہ کے درمیان، سب اس کے پیچھے پڑ گئے، کہا تو بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر پورے مدینے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تو حال یہ ہے کہ تیرا بیٹا ہی تیری گردن مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو، جادو نہیں، یہی ایمان پلایا ہے میرے آقا نے۔ صحابہ کا یہی تو تھا مسلک، یہی مشرب، یہی اشداء علی الکفار، وہ چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سخت تھے ان معاملات میں۔ رحماء بینہم، اور آپ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں اتنے رشتے ہیں، بتائیں تو ایک بڑی طویل داستان ہے۔ ادھر کفار کی طرف ماموں ہے، یہاں صحابہ میں بھانجا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر چاچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، کتنے معاملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ادھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت حمزہ یہاں ہیں، اور کفار کی طرف عباس ہیں۔ حضرت حمزہ اور عباس سگے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے۔ کتنے رشتے بتائیں آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بعد میں اسلام لائے ہیں، ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہے، ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں، ادھر۔ یہ صحابہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، اشداء علی الکفار، یہ صفت تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں، آپ تجارت کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے ویوہار کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں، یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے۔ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو آپ تعریف میں بھی مت لو،
مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی، وہ کھودی گئی، وہ لوگ جانتے تھے اس کو، تو لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا، ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں۔ تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی، لوگ پریشان تھے۔ تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا، کہا یہ ہمارے علاقے کی، وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پوری عیسائی لڑکی تھی، یہ کنورٹ ہوئی تھی، اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، یقین ہے مجھے، پورا کا پورا یقین ہے۔ تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی، تو پھر یہ بحث چھڑ گئی، تو پھر یہ عالم کہاں گیا؟ جس کو دفن کیا گیا تھا وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں، چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دیکھا ہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا، تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں، لاش بری طرح مسخ ہے، صحیح شکل نہیں ہے، لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہ ہیں، یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے، کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس، لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی تھی اور ایمان پہ انتقال ہوا، اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو، لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی تھی، بیوہ تھی، اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پابند تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، وہ تو پابند آدمی تھا۔ کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، بیوہ خاتون کہتی ہے جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر، جنابت کا غسل، تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے، ان کے ہاں غسل واجب نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹھنڈیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے، بارشوں میں بھی، گرمیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ یہ بار بار ایک جملہ یہ کہتا تھا، عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں اچھا ہے، جنابت کا غسل واجب نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے یہ بات کھٹکتی تھی، دین مصطفیٰ میں رہ کر کے یہ اگر عیسائیت کی بات کیوں کرتا ہے، آج اس کا انجام سمجھ میں آیا۔ سارے علماء نے اس وقت یہ کہا یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، صحابہ کی جو صفت تھی اس پر عمل کرو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہاں تمہارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جو تمہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے؟ الحمدللہ میرا دین کامل ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا دین ایسا کامل بلکہ اکمل ہے جس میں ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے دیگر ادیان کو لاؤ، کچھ تو مدون بھی نہیں ہے، لکھے ہوئے بھی نہیں ہے، بس ایسی اندھا دھند چل رہے ہیں کئی دن۔ کچھ مذہب جو ہے صرف افواہوں پر چل رہے ہیں، کچھ مذہب ہیں جن کی کتابیں ہیں، جن کے ہاں لا ہیں، لیکن سب کو لا کر کے بتا دو، میں بتاؤں گا اسلام کے علاوہ کوئی کمپلیٹ ہے ہی نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔
बहरहाल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ये सिफ़त अल्लाह हमें अता फ़रमाए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है कि आपको एक बार दर्द कौलंज हुआ। दर्द कौलंज जो होता है ये पेट में मरोड़ पैदा होती और ऐसी सख्त दर्द कि हर चीज़ फीकी लगने लग जाए, कड़वी लगने लग जाए। आला हज़रत फरमाते हैं मैं एक दिन से बीमार ऐसा था कि सिर्फ नमाज के वक्त में वो दर्द कम होता, ज़ोहर पड़ा उसके बाद फिर शिद्दत का दर्द, असर पड़ा फिर शिद्दत का दर्द, मगरिब पड़ा शिद्दत का दर्द। वो लेटे हुए थे, इलाज भी चल रहा है। दूसरा दिन गुजर गया, आला हज़रत फरमाते हैं ऐसा लगता था कि इस पेट के दर्द से जो है मौत करीब आ जाएगी, इतना सख्त दर्द था। दूसरे दिन आला हज़रत फरमाते हैं कि उनके कोई जानने वाले आए, कहा कि हुजूर फ़लाँ एक साहब है, वो कोई पंडित था, कहा कि वो जड़ी बूटियाँ करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इलाज वगैरह के लिए। आला हज़रत ने मना फरमाया। उसके बाद कुछ साहबों ने कहा कि बहुत दर्द है, शिद्दत का दर्द है, देख लेने में क्या है। और वो साहब भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। आला हज़रत ने कुछ कहा नहीं, वो आ गया। आला हज़रत ने इसको लिखा है। वो आए जो साहब जिनको ये लोग लेकर के आए, वो आते ही आला हज़रत के पेट पे हाथ रखा और कहा कहाँ दर्द है। आला हज़रत फरमाते हैं 2 दिन से कौलंज का उतना दर्द मुझे नहीं हुआ था जितना उसके हाथ रखने से हुआ। उसके हाथ रखने से जो मुझे दर्द हुआ, ये क्या था? ये क्या था? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। यही है। अब मैं ज़्यादा इसको समझाऊं तो हमारी बातों को ले जा करके तोड़ मरोड़ करके मीडिया वाले चलाएंगे। बहुत सारे इसी के आड़ में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल मेरे अजीज़ों, मैं उनके आला ईमान की बात कर रहा हूँ। और आज के पता नहीं कई ऐसे सेकुलर लोग हैं जो कनिया बाबा पेशाब भी बेचे तो लेने चले गए। हाँ उसके पास लेकर लेने के लिए भाग गए। अरे हाथ रखने को नहीं दिया आला हज़रत ने, हाथ रखने को नहीं दिया और तुम पेशाब पीने चले गए। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ईमान के साथ लोग बाकी हैं। पेशाब क्या हुआ, अगर दूध भी पिलाए तो हम ना पिएं, क्योंकि हमें पता है हमारी शिफा मदीने तैयबा के ताजदार के कदमों में मौजूद है। हाँ हम वहाँ की मिट्टी भी उठा के खा लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, ईमान जो है जब रासिख हो जाता है तब बंदा इन तमाम मामलात को समझता है, वरना वो भैंस की तरह हर जगह मुँह मारता रहता है। हाँ इधर भी खा लिया, उधर भी खा लिया, उधर भी। जिसको कहा गया है कि रात को लकड़ियाँ जमा करने वाला जो आदमी होता है ना, रात में लकड़ियाँ जमा, वो क्या करता है, एक टोकरा लेता है और टुकड़े जमा करता रहता है लकड़ी, और सुबह पता चलता है कितने गोबर के टुकड़े जमा किया है, कितने पत्थर हैं, कितनी लकड़ियाँ हैं, कितना लोहा है, कुछ भी नहीं, वो सब जमा कर लिया था टोकरे में। क्यों? अंधेरा था। इसीलिए कहते हैं इश्क़ रसूल का उजाला हो तो तुम्हारे टोकरे में कोई टुकड़ा गोबर का नहीं आएगा। जो जमा करोगे वो इंशाअल्लाह ईमान के साथ ही जमा करोगे। अल्लाह करीम हमें अहले ईमान की सोहबत अता फरमाए। सूरह हुजरात, मैं मुख्तसर इसमें 2 चंद बातें अर्ज़ करूं क्योंकि अहकाम बहुत सारे हैं सूरह हुजरात में। बस 2 आयतें अगर आप सुन लें। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। दूसरी आयत है ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ें बुलंद मत करो। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद। और नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, वरना तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। एक साहबी हज़रत कैस थे जिनका सुनाई कम देता था उनको, और वो ऊंचा बोलते थे। जिसके कान कम सुनाई देते हैं वो ज़ोर से बोलते हैं। हुजूर की मजलिस में वो बैठते, हुजूर से बुलंद आवाज़ से पूछते थे या रसूलल्लाह क्या कहा आपने। अल्लाह को ये अदा भी पसंद नहीं आई। रब ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से बात ना करो। आज भी ये आयत मेरे आका की जालियों पर लिखी हुई है, आज भी है, आज भी है। लोगों वहाँ से गुज़रने के वक्त आज भी वही अहकाम है। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। कहा गया अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर। आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है जो अर्श से भी नाजुक है। यहाँ जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे औलिया आते हैं, अपनी सांसें रोक लेते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में,
کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں روضہ رسول کی بے حرمتی نہ ہو جائے. پکارنا چلانا تو الگ بات ہے. تو یہاں کے آداب قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. وہ صحابی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ گھر میں بیٹھے رہ گئے, 40 دن تک روتے رہ گئے. بہت روئے کہ یہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی. پھر دوسری آیت آئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, دھیمی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور ادب بھی تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, جب نبی کے حجرے کے پاس جائیں, میرے گھر کے پاس آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ پکاریں گے, میرا نام لے کر پکاریں گے, کہیں گے حضرت حضرت, آپ کے ہاں میں جاؤں گا تو آپ کا نام لے کر پکاروں گا. لیکن حجرے کے میں حضور کے حجرے کے پاس جائیں تو اللہ کیا فرماتا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو رسول اللہ کے حجرے کے باہر, حضور کے گھر کے باہر آ کر پکارتے ہیں ان کا نام لے کر, ان میں اکثر عقل والے لوگ نہیں ہیں. تو نہ پکاریں حضور کو, بلکہ ادب اللہ نے خود فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ, جانا ہو اگر رسول پاک کے پاس تو طریقہ اللہ بیان فرما رہا ہے, پکارو مت, جا کر تھوڑی دیر صبر کے ساتھ دروازے پر کھڑے رہو, میرا محبوب خود باہر آئے گا, حضور خود تشریف لائیں گے, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. بارگاہ رسول کا ادب میرے عزیزو, نعوذ باللہ من ذالک, آج کچھ ایسے لوگ نکل پڑے جو حضور کو بالکل ہلکے انداز میں بات کر رہے ہیں, ہلکے انداز میں. کئی ایسے سوشل میڈیا کے جو دانشور کہلاتے ہیں, اب اسکالر بنے ہوئے ہیں اسلام کے, ان لوگوں نے نبی پاک کا بھی صحابہ کا بھی ایسے انداز میں نام لینا شروع کیا, نعوذ باللہ, جو عام لوگ بھی اپنا نام اس طرح نہیں لیتے, عام لوگ بھی ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کہنا کہ وہ آج کے زمانے کا چھوکرا ہم کو سمجھائے گا. منافقین نے اگرچہ یہ بات کہی تھی, لیکن تم کس انداز سے کہو گے اس کو؟ منافقین اگر یہ کہتے تھے تو لوگ آج اس کو اس انداز میں بات کر رہے ہیں. صحابہ کا ادب دیکھو گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات کرتے تھے تو یوں کہتے, ابی انت و امی یا رسول اللہ, میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول. اس کے بعد پھر بات کرتے تھے. بہرحال سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا, ایک حکم یہ بھی ہے, اے ایمان والو, جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو پہلے کہ صحیح ہے یا نہیں خبر, ورنہ تم جیسے یہ واٹس اپ کے لیے یہ حکم یہاں کے لیے بھی فٹ ہے کہ ادھر سے آیا ادھر فارورڈ ہوا, ادھر سے آیا ادھر فارورڈ ہوا, اور پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا کہاں تک چل رہا ہے. ایمان والے یہ کام نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. میں سمجھتا ہوں یہ واٹس اپ بڑا فاسق ہے, یہ فاسق ہی تو ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی شرائط عدل ہے نہیں, ادھر کی ادھر اس میں سب چیزیں آتی ہیں, اچھی بھی بری بھی, لیکن تمہاری ذمہ داری ہے تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے کئی لوگ بیچارے بعد میں شرمندگی اٹھاتے ہیں. اللہ نے اس میں آیت میں فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شرمندہ ہو جاؤ اپنے کیے پر. اور میں نے اس آیت کے مطابق دیکھا, ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ تقریر کیے جا رہے ہیں کسی کے خلاف. ایک بہت بڑے بزرگ کو کچھ لوگوں نے ایڈٹ کر کے, کافی زمانے پہلے کی بات ہے, ابھی واٹس اپ نیا نیا رہ رہا تھا, یعنی 2015-14 کے اس وقت آ چکا تھا, لیکن زیادہ طور پر اتنا وائرل نہیں ہوتی تھی چیزیں. تو وہ کسی نے ایڈٹ کر کے ایک بزرگ کی تصویر کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ لگائی اور کہا دیکھو یہ آپس میں مل رہے ہیں. مولانا صاحب کو اتنا ہی دکھا اور اس پر پورے تقریر کر ڈالی. کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ بہک گئے ہمارے, بھٹک گئے ہمارے, اب کیا ہوگا. دوسرے دن نوجوانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ ریئل تصویر ہے ہی نہیں, یہ تو کسی نے ایڈٹ کر کے بھیجا ہے. کہا اچھا ایسا ہے. دوسرے جمعہ پھر توبہ کرنا پڑا, پورے توبہ پہ تقریر کرنی پڑی. تو ہم نے دیکھا شرمندگی ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیے پر بعد میں شرمندگی ہوگی. فاسق جب کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ,
لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو، برے ناموں سے مت پکارو۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کسی کے بھی بارے میں بدگمانی کرنا اور غیبت کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام سیئ افعال سے محفوظ فرمائے، ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔ دعا یہی ہے کہ مولا کریم تیرے رسول کے جلووں میں زندگی عطا فرما اور ان کے قدموں میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔